ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ روشن قندیلے کے تحت ہم فقہ اسلام کے واقعات آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور آج ہم واقع پیش کریں گے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ امام مالک جو مدینے کے امام ہیں، یہ فقہ کے دوسرے بڑے امام ہیں۔ پہلے بڑے امام جو امام اعظم ہیں وہ نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہ دوسرے نمبر کے امام ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان، بڑا تفقع اور بڑی للہیت عطا کر رکھی تھی۔ ان کی للہیت کا عالم یہ تھا، عجز و انکساری کا عالم یہ تھا کہ ان کے وقت کا خلیفہ منصور ایک مرتبہ آپ سے پوچھنے لگا، کیا آپ سے بڑا روئے زمین پر کوئی عالم ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، علم و معرفت کا بہت اونچا مقام اللہ نے دے رکھا تھا، کیا آپ سے روئے زمین پر بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ فرمایا کہ ہاں، مجھ سے بھی بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا آپ ان کے نام مجھے بتا دیجئے۔ آپ فرمایا کہ مجھے نام تو ان کے یاد نہیں ہیں، لیکن مجھ سے بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ اس پر خلیفہ منصور کہنے لگا، اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو کتاب ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی، جو سب سے پہلے حدیث کی باقاعدہ کتاب جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھی، موطا امام مالک۔ تو موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔ تو کہا کہ آپ کی جو کتاب موطا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لشکروں کی جتنے امیر ہیں، اسی طریقے سے شہروں کی جتنے قاضی ہیں، سب کو میں پابند کر دوں کہ وہ موطا امام مالک جو ہے یہ اس کے مطابق فیصلے کریں، اور موطا امام مالک کو عام کریں، اس کو رائج کریں، اور کوئی اس کی مخالفت اگر کرے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میں یہ لا بنانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اپنی لکھی ہوئی کتاب ہو اور وقت کا سربراہ چاہتا ہو اس کتاب کو عام کر دے پورے علاقے اور شہروں میں، تو کیا خیال ہے کس کا جی نہیں چاہے گا؟ جی بالکل۔ آج تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا انعام پورے عالم میں ہو جائے، میرے ہی پیغام پورے عالم میں پھیلے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی للہیت اور عجز و انکساری کا عالم دیکھو، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے آج تک پھر ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، اور اس پر بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے لیے لشکر روانہ کیے مختلف دنیا کے اندر شہروں میں، لیکن آپ کے زمانے میں سارے شہر، سب علاقے فتح نہیں ہوئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آ گیا، تو پھر آپ نے بھی لشکر روانہ کیے، آپ کے زمانے میں بھی کچھ فتوحات ہوئیں، لیکن ان کے زمانے میں بھی سارے علاقے فتح نہیں ہوئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، ان کے دور خلافت کے اندر بہت سے علاقے فتح ہوئے، بہت سے نئے شہر آباد ہوئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں صحابہ اکرام کو معلم بنا کے بھیجا، اور وہ وہاں پر تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا، اور لوگوں کے اندر جو قرآن سنت کے علوم کو عام کیا، اور یہ سلسلہ فرمایا آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اگر آپ موطا امام مالک جو ہے اس کو عام کر دیں گے، تو موطا امام مالک میں جن صحابہ کی سند کے ساتھ میں نے حدیثیں جمع کی ہیں، علوم جمع کیے ہیں، اور حضرت عمر نے جو مختلف صحابہ کو پوری دنیا کے شہروں کے اندر جو بھیجا ہے، تو وہاں جو لوکل شہروں کے اندر جو ان صحابہ نے علم پھیلایا ہے، یہ اس کے ساتھ اگر ٹیلی نہیں کرے گا، آپس میں اختلاف پیدا ہوگا، تو انتشار کا باعث بنے گا۔ کیونکہ وہاں جو معلم صحابہ پہنچے، ان کے شاگردوں کے شاگرد جو ہے آگے جو علوم پھیلا رہے ہیں، وہ تو ان صحابی کے آئے ہوئے علوم کو لے رہے ہیں جو نبی کے ذریعے سے آئے۔ اب اگر موطا امام مالک کی حدیثوں کو لازم کر دیں، چونکہ وہ تو ایک صحابی کی سند سے میں لے رہا ہوں حدیثیں، لیکن دوسرے صحابی کی اور حدیثیں وہ دوسری جگہ پہ موجود ہیں، اب جب آپس میں اگر یہ علوم ٹکرائے تو بجائے ہدایت کا ذریعہ بننے کے انتشار کا باعث بنے گا۔ چنانچہ امیر المومنین جس علاقے کے اندر جس صحابی اور پھر صحابی کے آگے شاگرد جو علوم جو ہے وہاں لوکلی پھیلا رہے ہیں، ان علوم کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں، ان کو انہی کے ساتھ وابستہ رہنے دیجیے، ان کو کسی ایک اس چیز کا پابند نہ کیجیے، اس سے انتشار پیدا ہوگا۔ ہاں البتہ آپ جو ہے وہ میری جو ہے موطا امام مالک کے اندر جو احادیث ہیں آپ اس پر عمل کیجیے۔ وہ کہ مدینے میں آپ ہیں تو مدینے کے اندر رہنے والے جو ہے اس پر عمل کریں۔ تبھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جو ہے وہ حدیث کے ساتھ ساتھ اہل مدینہ کے عمل کو بھی حجت مانتے ہیں، اور دیکھتے کہ اہل مدینہ کا عمل کیا ہے۔ ظاہر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے وہ چلا آ رہا ہے، دیکھا دیکھی عمل کرتے چلے آ رہے ہیں،
لہٰذا اہل مدینہ کا عمل بھی ان کے یہاں حجت ہے کہ اہل مدینہ کیا عمل کرتے ہیں، لہٰذا اس کے عمل کے مطابق وہ فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ ان کی عجز و انکساری کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں پورے علاقے کے اندر میری کتاب کو رائج کر دیا جائے سرکاری سطح پر۔ آپ نے کہا نہیں، سب کو اپنے اپنے علاقے کے علم کے اعتبار سے عمل کرنے دیجئے، کیونکہ مقصود تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی ہے، آپ کی ذات سے تو علوم کے ہر رنگ کے علوم جو پورے عالم میں پھیلے ہیں، لہذا ہر علاقے کے لوگ اسی کے مطابق عمل کریں۔ اس پر جو ہے خلیفہ منصور نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، تو آپ کی جو کتاب ہے، آپ کا جو علم ہے، یہ آپ میرے بچوں کو سکھا دیجئے، میرے بچوں کو پڑھا دیجئے، یعنی موطا امام مالک جو ہے وہ میرے بچوں کو پڑھا دیجئے، کیونکہ امام مالک یہ کہا کہ بس آپ جو اس موطا امام مالک کے مطابق عمل کیجئے، لیکن باقی سارے شہروں کو اس کا پابند نہ کیجئے۔ یہ دیکھو کسی عالم کی عاجزی انکساری کا عالم۔ یہی وجہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار واقعات ہیں کہ اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے، جواب نہیں آتا تو صاف کہتے تھے لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ متعدد سوال، 40 سوال کیے لوگوں نے، ان میں سے 8-10 کے جواب دیے، باقی کا لا ادری میرے صاف کہہ دیتے تھے، تاکہ دو آدمی جو ہے کسی شک و شبہ میں رہ کے غلط عمل نہ کرے، بلکہ کسی اور فاضل سے پوچھ کے عمل کرے۔ اور یہ لا ادری یہ خود علم کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ لا ادری خود ایک علم کا شعبہ ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، بجائے اس کے خدا نہ خواستہ غلط جواب دیں اور آخر میں پوچھو، صاف کہتے ہیں لا ادری مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے وہ غلط سارے جواب دے ڈالتے ہیں کہ اپنی جو ہے شخص اور منصب کو قائم رکھنے کے لیے لوگ یہ نہ کہیں کہ یار اس کو جواب ہی نہیں آیا، الٹا سیدھا جواب دے دیا، غلط سلط دے دیا، تو جناب نتیجہ یہ کہ غلط بات معاشرے کے اندر پھیل گئی، بس ہم نے اپنی جو تکریم اور تعظیم بچانے کی خاطر جھوٹ بول دیا، غلط مسئلہ بتا دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتہ کہ جی نہیں ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے، تحقیق کر کے آپ کو بتا دیں گے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی اس کا جواب یہ ہے اور غلط سر جواب دیا، یہ اس سے بچیں، کیونکہ یہ غلط سر جواب دینا یہ آپ کی گردن میں اٹک جائے گا، لیکن بالکل کوئی جواب نہ دینا اس کی آپ سے پوچھنی ہوگی، غلط کی پوچھ ہو جائے گی کہ آپ نے غلط جواب کیوں دیا، اور وہ آدمی غلط لگ گیا اور جس نے بری سنت جاری کر دی وہ جناب اس کا وبال کرنے والے پہ بھی ہوتا ہے اور جسے جاری کی اس کی گردن پہ بھی ہوتا ہے۔